نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. شوق اور توجہ کے ساتھ عرض کیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. میزبان خوش نصیب برادر عزیز جناب محترم صوفی محمد گلباز صاحب قادری اور ان کے وہ تمام خوشبخت اہل ایمان رفقا جن کی محبتوں، کوششوں اور سعادت مندیوں کے نتیجے میں یہ مبارک مجالس ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ اجمعین جاری و ساری ہیں، اور اہل ایمان کو ان میں حاضری کی سعادت کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش، ایمان میں اضافے اور نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنی محبت و مودت کے تعلق میں پختگی اور تسلسل کا ایک سلسلہ نصیب ہوتا ہے. جتنے بھی ذی قدر حضرات علماء اہل سنت یہاں تشریف فرمائے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، میرے عزیز ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ سبھی کو سلامتی کے ساتھ، حضور کی غلامی کے ساتھ، پاکیزہ جذبوں اور سوپرت نیتوں کے ساتھ زندگی کے ایام گزار کر ایمان کی حلاوتوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے. مناسب وقت میں چند کلمات منقبت امام علی مقام علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. ساری زندگی میں نے کربلا کو داستان، قصے، کہانی کے طور پر نہ دیکھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس نیت سے پڑھا ہے اور نہ اس پیرائی میں بیان کر رہا ہے. چونکہ اگر کربلا کہ اس عظیم مارکے کو اسلام کی بقا
کا سبب جانا جا سکتا ہے۔ اور سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر خواجہ غریب نواز بھی یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حقا کی بنائے لا الہ الا حسین، تو پھر وہ ہستیاں حقیقت ہیں، داستان نہیں، افسانہ نہیں، کہانی نہیں۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جن ہستیوں کو اللہ کا قرآن بیان کرے اور نبی پاک کا فرمان بیان کرے، انہیں خطیبوں کے لفظوں میں ڈھونڈنا کوئی دانشمندی نہیں ہے، انہیں تخیلات میں، تفکرات میں، تصورات میں ایک داستان کی شکل بنا کے پیش کرنا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے، یہ ان کی شان کے شایع نہیں۔ جس شخص کے لیے کچھ کہنے کو قرآن کے اوراق بھی کھلے ہیں اور رسول اللہ کی زبان پاک بھی چل رہی ہے، تو اس کے لیے آپ ماذ لفظوں کی محنت کس لیے کر رہے ہیں جو ہو سکتا ہے ساری غلط ہو۔ میں اپنوں میں چونکہ بیٹھا ہوں اور قادری صاحب محترم اور میرا ایک بڑا پرانا ایک تعلق ہے، ہم دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور مجھے کل بھی ایک دوست ملے تو وہ بڑے خوش ہوئے، چونکہ ایک زمانے تک میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ٹیکسی میں، تو میں بائک پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ٹیکسی روک کے کھڑے تھے، میں ان سے ملا تو بڑی محبت سے وہ ملے۔ میں نے کہا یار یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ کم سے کم تم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کل تک کہ مولوی صاحب نے ٹیکسی پر پھرنا رہا تھا ہم پراٹھوں پر بیٹھا ہے۔ یہ گلا جو گل ہے جنہیں کی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں ایک دور ایسا گزارا ہے میں نے کہ محرم کا میں ناکام خطیب رہا ہوں، زیادہ 9، 10، 11 محرم 3-4 محفلیں میرے پاس آ جاتی تھیں اور سننے والے یہ کہتے تھے بھائی اس کی پتہ ہی کوئی نہیں بکربلا کے بھی۔ ہم نے اپنا ٹریک نہیں چھوڑا، روٹی کی خاطر ہم نے عزت والوں کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا، ہم نے پاکوں کے تذکرے کو نجس نیتوں کا شکار نہیں ہونے دیا، ہم نے نبی کی عزت کی ہے۔ اور آج صورتحال بالکل مختلف ہے کہ محرم شریف کا پورا مہینہ میرے پاس مصروف ہوتا ہے اور سننے والے مجھ مسکین کو بھی سننا چاہتے ہیں اور سن کے دعا دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے جتنے بیٹی بھائی یہاں بیٹھے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ٹریک آپ مت چھوڑیے، راضی رہے تو رزق ملتا رہتا ہے، تو ٹریک ہاتھ سے نکل جائے، بندہ پگڈنڈی سے دائیں بائیں ہو جائے تو جو رزق ملتا ہے وہ بھی ستھرا نہیں ہوتا اور بندے کے پلے بھی کچھ نہیں رہتا۔ حضرات امام علی مقام سید الشہداء کہلاتے ہیں، حالانکہ حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ سید الشہداء میرے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ سید الشہداء ہیں حضور کی امت میں، حسین پاک میرے پاک نبی کے نواسے ہیں، بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، نور نظر ہیں، امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والی ایک خوبصورت شخصیت ہیں، لیکن انہیں سید الشہداء اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شہید کی شہادت اپنی جگہ ہے، اپنی طرف سے ہے، اپنے لیے ہے، لیکن حسین پاک کی شہادت اور حسن پاک کی شہادت اپنے لیے نہیں، اپنی جگہ نہیں، اپنے لیے نہیں، اپنی خاطر نہیں، یہ دونوں شہزادے میرے نبی کے سبب ہیں امام الانبیاء کو شہادت تک پہنچانے کا۔ اور یہ فیصلہ میرے پروردگار کا ہے کہ میرے محبوب کی عزت سلامت رہے، حرمت سلامت رہے، میں ان کے لخت جگروں کو، ان کے شہزادوں کو، ان کے نواسوں کو ان کا بیٹا کہہ کر، بیٹوں کی جگہ رکھ کر، شریعت میں یہ قانون دے کر کہ اولاد باپ کی ملکیت ہوتی ہے اور مالک اپنی ملکیت میں تصرف کا کلی مختار ہوتا ہے،
میں شہادت تک پہنچاؤں گا حسنین کو اور منصب شہادت ملے گا محبوب پاک کو۔ اب شہید کی زندگی کا اعلان وہ کر رہا ہے جو زندگی اور موت کا خالق بھی ہے اور مالک بھی، لیکن یہاں زندگی کی کچھ انوکھی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، میں اسی پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلاً عقلاء نے، فلاسفہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جہاں تین چیزیں پائی جائیں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے۔ سرکار کیڑیاں فرمایا خبر یعنی علم، احساس یعنی شعور، اور عمل حرکت، یہ تین چیزیں جہاں موجود ہوں وہاں حیات ثابت ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں موت کی نفی کرتی ہیں۔ اب میرے آقا مولا، کل اہل ایمان کے آقا مولا، ہم سب کے آقا مولا، ملجا ماوا، سید الشہداء، انہیں سید الشہداء اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کیونکہ سید المرسلین کی جگہ ہے، اس لیے ان کی نسبت سے جس طرح میرے آقا تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں تو ان کی جگہ شہادت پانے والے حسین بھی سارے شہیدوں کے سردار ٹھہرائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تین چیزیں، احساس ایک، علم دو، عمل حرکت تین، یہ تین چیزیں جہاں پائی جائیں وہاں زندگی ثابت ہوتی ہے۔ احساس ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیفیات کیا ہیں، حالات کیا ہیں، ماحول کیا ہے، دایاں بایاں کیا چاہتا ہے، وقت کا کیا تقاضا ہے، چپ رہنا ہے یا بولنا ہے، کسی سے کہنا ہے یا نہیں کہنا، اور یہ پتا ہو کہ ماحول کے مطابق اگر بولنا ہے تو علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو حسب حال ہے وہ بولنا ہے، جو وقت کا تقاضا ہے وہ بات کرنی ہے، اور بات کرنا چونکہ خود ایک عمل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ بات سکہ بات ہے کہ سید عالم علیہ السلام کے سنون نظر کو جب شہادت کا مقام اعلیٰ نصیب ہو چکا تو ان کے باقی وجود کے حصے کو کربلا میں رہنے دیا گیا اور سر انور کو نیزے کی نوک پہ اٹھایا گیا۔ اب پورا وجود سر مبارک سے الگ ہے، سر سارے وجود سے الگ ہے، اور اکیلا سر علم بھی رکھتا ہے، احساس بھی رکھتا ہے اور عمل بھی کر کے دکھا رہا ہے۔ ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کہیے۔ اکیلا سر علم بھی رکھتا ہے، احساسات بھی اس کے پاس موجود ہیں، عمل بھی کر کے دکھا رہا ہے، اور سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری شہادت کے بعد میرے دشمنوں کے خیالات کیا ہیں۔ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آواز ختم ہو گئی، بات رک گئی، مشن ختم ہو گیا، آواز دب گئی، اب کون بولے گا، اب کون سچ کی بات کرے گا، کس کے ساتھ کوئی کھڑا ہوگا، یہ جانتا ہوں، یہ احساس ہے مجھے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی خوش فہمیوں کو دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے۔ اے میرے آقا حسین، اگر بولنا ہی تھا تو رب کی تسبیح پڑھ لیتے، رب کی کبریائی بلند ہو جاتی، اللہ رب العالمین کی حمد بیان ہو جاتی، قبلی وادی آقا پہ درود بھیج لیا جاتا، یزیدیوں پہ لعنت بھیج لی جاتی، ان سے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا جاتا، لیکن سونے قرآن کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا قرآن ہے تو حمد ہے، قرآن ہے تو تسبیح ہے، قرآن ہے تو تکبیر ہے، قرآن ہے تو کملی والے کا نام ہے، قرآن ہے تو کملی والے کا نظام
چونکہ یہ ساری سچائیاں گھومتی ہیں قرآن کے ارد گرد، میرے قرآن پڑھ کے ان ذلیلوں کو، کمینوں کو، غداروں کو، مکاروں کو یہ باور کرانا ہے جس آواز کو تم خاموش کرنا چاہ رہے ہو، اس دعوت کو تم روکنا چاہ رہے ہو، جو بات تمہیں چبھتی ہے اور اچھی نہیں لگتی، جو کلام تمہیں سننا پسند نہیں، سنایا جانا پسند نہیں، بیان کیا جانا پسند نہیں، اسی قرآن نے اگر مجھے زندہ کہا ہے تو میں وہی قرآن پڑھ کے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں۔ مسکرا کے کہیے سبحان اللہ۔ میری جو گفتگو ہے وہ زیادہ گیا میرے تک چلے گی، کہنے لمحے کل سے نہ نکائج نہیں ہے، کمیں نہ ٹائے، نہ کھٹوں نہ ٹائے، لاپرواہ نہ ٹائے، چڑھ جائیے تو پھر ہنس جاندے ہیں، لیکن جیسے ذمہ دار میزبان مل جائے تو پھر ساڈا بھی شوق ذرا اتنا ہی ہے کہ بندے دے پتران بس 100 نفر نہ پڑھ، بندے دے پتران 2 کافی نہیں۔ اللہ نو گنتی نہیں چاہیے، اللہ نو پیار چاہیے، ادب چاہیے، تعظیم چاہیے، تعلق چاہیے، شوق چاہیے، ذوق چاہیے۔ اب سنو میرے حضور کے غلاموں، خالی سر مبارک ہے، پورا وجود الگ ہے، سر مبارک الگ ہے، اور سر مبارک کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب آگے چلو، انہی فلاسفہ نے ایک اور بات کہی، انہوں نے بتایا چپ رہنا، خاموش رہنا مرے ہونے کی دلیل ہے، بولتے رہنا زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ نیند میں چلا جائے صدیق بھی، نیند میں چلا جائے شہید بھی، نیند کی عالم میں چلا جائے ولی بھی، نیند کی عالم میں چلا جائے مجھے گناہگار بھی، نیند کی عالم میں چلا جائے کوئی بے ایمان و مکار بھی، چونکہ نیند بندے پر خاموشی طاری کر دیتی ہے۔ اور آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند آدھی موت ہے۔ اب آدھی موت کا کیا معنی؟ شہرت تو چل رہی ہے، دل کی دھڑکن تو چل رہی ہے، بندہ تو زندہ ہے لیکن سو رہا ہے، آواز آئے گی بولنا کچھ نہیں، انج لگتا ہے جنہیں مر گیا ہوئے۔ مجرم بیٹا کھڑا باپ کے سامنے، مجرم کھڑا عدالت کے جج کے سامنے، اور وہ چپ رہے اور کچھ نہ بولے، تو جب آواز کی مر گئے کچھ بولنا، اگر ہے نا مر گئے کچھ نہ کچھ بولنا، اب چپ رہنا مرے ہونے کی دلیل ہے، اور بولنا بولنا بولنا، پھر کون سا بول بولنا؟ جو بول میرے رحمان کا ہو، جو بول آمنہ کے لال کا ہو، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ زندہ زندہ زندہ، توجہ میری جان، اب سنیے، خاموشی موت کی مرے ہونے کا جناب والا علامت ہے، بولتے رہنا زندہ کی علامت ہے۔ جس یزیدی کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ یزیدی چل رہا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، دل شرمندہ ہے، ندامت کا بوجھ کندھوں پہ ہے،
دھیرے دھیرے قدم اٹھا رہا ہے، بڑی دیر سے دنیا دیکھ رہی ہے، پور میں سے معصوم ہے جڑا زندہ کھوارے حضریتی چپے جڑا خالی سر باقی رہ گیا حسین کون رہ گیا۔ اور ادھر میرا مالک اعلان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بلکہ وہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ کل احیاء کو حضور نصیر ملت علیہ رحمت نے حرف جدی قرار دیا اور بڑی پتہ کی بات کی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کا تلاوت قرآن کرنا کیا ہے؟ تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ چلی گی، وہ لفظ چلی ہے بلحیاء، یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے بلحیاء کی، وضاحت ہو رہی ہے بلحیاء کی، ثبوت دیا جا رہا ہے بلحیاء کا، ثابت کیا جا رہا ہے بلحیاء کو۔ تفسیر ہے قرآن کے ایک لفظ چلی گی، آیات سے ثابت ہے کرامات ولی کی، جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے نبیوں کے نبی۔ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے نبیوں کے نبی کی۔ آگے چلو ایک اور خوبصورت بات میں آپ ہی کے حوالے سے سلام اللہ علیہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اب یہ قافلہ جب یہاں سے یزیدیوں کے حصار میں چلا، قید کر لیے گئے، وہ اپنی ان کی جو ہے وہ صورتحال ہے، اور چلتے چلتے دوسری رات یعنی جہاں پڑی وہ ایک ایسا گاؤں تھا جس میں یہودی اور عیسائی رہتے تھے، اور ان یزیدیوں نے باقاعدہ پروگرام کے تحت پورے زور و خوض کے ساتھ جہاں رات کو ٹھہرنے کا پروگرام بنایا، وہاں ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی، عبادت گاہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عبادت گاہ ہے، ماحول ذرا محفوظ ہے، یہاں رات کو ٹھہر لیتے ہیں، چونکہ چوروں کو ہمیشہ یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں اور جو مال لوٹا ہے وہ کوئی واپس نہ لے لے، چونکہ سر کی بڑی قیمت لینی تھی، اور سر حسین کی قیمت لینا اور سر حسین کو بیچے جانے کے قابل جاننا، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مزاج ان لوگوں کا ہے جو یا یزید ہوں یا یزیدی ہوں۔ ذرا میری بات پہ توجہ کیجئے گا، امام علی مقام کے حوالے سے، ان کی نسبت سے، ان کو کوئی بھی تکلیف پہنچا کر، کوئی بھی ایذا دے کر، یہاں تک کہ ناحق قتل کر کے، ان کے سر انور کا سودا تک کر کے، نوٹ بٹورنا، دنیا حاصل کرنا، یہ یا یزید کا مزاج ہے یا یزیدیوں کا مزاج ہے۔
اور ان جیسے منافقوں کے لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو حکم دیتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. پھر بولو سبحان اللہ. یزید کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھنے والے خوش فہمیوں میں نہ رہیں. یزیدیوں کو کلمہ کو سمجھنے والے خوش فہمیوں میں نہ رہیں. کافر اور ہوتا ہے، منافق اور ہوتا ہے. کافر مطلق کلمہ پڑھتا ہی نہیں، منافق کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن زبان پڑھتی ہے، دل نہیں مانتا. اور اللہ کے ہاں کافر سے زیادہ منافق نفرت کا حقدار اور خیر چکا ہے. اور میرا مالک فرماتے ہیں معمول جن جذبوں کے ساتھ، جن تیاریوں کے ساتھ، جن شرائط کے تحت، جن احوال و ماحول میں کافروں سے جہاد کر رہے ہو، سونے ان منافقوں سے بھی جہاد اسی طرح جاری رکھو. کملی والے روز روز جنگ نہیں ہوتی، حالات ایسے نہیں ہوتے، روز روز جنگ ایسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ شرائط نہیں پائی جاتی. چونکہ اسلام میں صلح کرنے کے بھی قوانین ہیں، جنگ کرنے کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں. کملی والیا جنگ کبھی کبھی ہوگی لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہر بےایمان اور ہر منافق پہ واغلظ علیہم شدت کرتے جائیے. تو آپ یزید کو کلمے کا بینیفٹ دے کر کے کافر نہ بھی مانے تو منافق تو ٹھہرا. یہ کلمے کا بینیفٹ دیجئے اسے، آپ کافر نہ بھی مانیے تو منافق تو ٹھہرا. اور احکم الحاکمین تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں اور کافروں دونوں کے ساتھ جہاد کا حکم دے رہا ہے. ایڈی لمبی ریسرچ کی 30 یا 1.5 سال لا کے میں ایک آیت کا ٹھوش کر چھوڑیے تیرے کو کیا بچا. کیا بات ہے. نہ بکھیڑے نہ بو. میں سوشل میڈیا کے جھمیلوں کے پس منظر میں نہ کبھی بولا ہوں، نہ مجھے بولنے کی ضرورت ہے، نہ وہ میرا شوق ہے، نہ وہ میری ضرورت ہے، نہ وہ میری ذمہ داری. میں تو اکثر یہ میں نے رات کو بھی وہاں کال کے قریب ایک گاؤں میں بہت خوبصورت اجتماع تھا، وہاں یہ بات کہی اور جان بوجھ کے کہی. میں نے کہا میں اسکول میں بعد میں گیا، کالج کی شکل بعد میں دیکھی، مدرسوں میں بعد میں پہنچا، استادوں سے درس نظامی پڑھنا بعد میں شروع کیا، خطیب بعد میں بنا، خطیب پاکستان بھی بعد میں بنا. عقیدہ تو میں نے اپنی ماں اور باپ سے لیا، عقیدہ تو میں نے اپنے دادے دادا سے لیا ہے، عقیدہ تو میں نے اپنے نانی نانا سے لیا ہے، عقیدہ تو میں نے اپنے گاؤں اور خاندان کی بوڑھیوں سے لیا ہے. اور عقیدہ جو لے کر کے میں اس کائنات میں آیا ہوں شعور کی صورت میں، وہی عقیدہ الحمدللہ مدرسے میں گئے عقیدہ وہی رہا. خطیب نہ تھے تو بھی عقیدہ وہی ہے، خطیب ہو گئے پھر بھی وہی ہے، خطیب پاکستان ہو گئے پھر بھی وہی ہے. ٹچ موبائل نہیں تھا عقیدہ وہی ہے، آ چکا ہے عقیدہ وہی ہے. تقریرا نہیں سنویاں عقیدہ تو وہی سی، ہو رہی ہے عقیدہ وہی ہے. بہت سا سپائسی عقیدہ وہی ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے عقیدہ وہی ہے. اس واسطے کہ عقیدہ کوئی کھیڈ نہیں بجدا جناب والا صاحب یہ روز چینج کیتے جان. عقیدہ عقدہ تن تو ہے نکی جئی پکی گنڈ تے جے زمیندار تے دیہاتی سین دے بندے ہو تے وڈی گنڈ کھولنا سوکھی ہوندی ہے، نکی بڑی اوکھی ہو گئی. عقیدہ ایک نکی جی گنڈ ہے چنگی چھکی، یہ ایڈی جلدی نہیں کھلنی چاہیے. کہ سسپائیت عقیدہ ہو رہے تھے، مہنگائیت عقیدہ ہو رہے تھے، جلسے ہو رہے تھے عقیدہ ہو رہے تھے، نہیں ہو رہے تھے عقیدہ ہو رہے. نا کٹے شٹے مت کھولو، ڈرو اس پروردگار کو. کیا کہا تھا حضرت جناب والا بندہ با کمال نے، ان کا اسم گرامی میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. ڈریے اوس جبار حضرت بادشاہ، ڈریے اوس جبار کہار کرو جڑا چڑیاں کو باز کھوانگا شاہ. سلیمان نبی
رات کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا، سر حسین پاک میں شعائیں بڑھتی چلی، نور بڑھتا چلا گیا، تابانی بڑھتی چلی گئی، فیض بڑھتا چلا گیا، تاثیر بڑھتی چلی گئی۔ اپنے مخصوص وقت اس کلیسے کا، اس عبادت گزار کا جو تعمیر کرنے والا تھا، اس کا جو متولی تھا، وہ اپنی عقیدے کے مطابق عبادت کرنے جب اس عبادت خانے میں پہنچا تو اس نے دیکھا باہر ایک نکر میں ماحول روشن ہے، ماحول روشن ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے امت کو تقدیر کے معاملے پر گفتگو کرنے، بحث کرنے سے روکا ہے۔ ہمیں کوئی جڑا مجدد ہی کیوں نہ ہوئے، محدث ہی کیوں نہ ہوئے، امام زمانہ ہی کیوں نہ ہوئے، استاد کل کیوں نہ ہوئے، فرمایا تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرنا، اے ہن میں تینوں تقدیر دی کھیل سنان لگا کرا۔ اس نے جب ایک کونے میں نور کی شعائیں دیکھی، دکھانے والے نے عیسائی کو دکھا دی، نہ جنہوں کو دکھانی تھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کچھ نہ دیکھ پائے۔ اگر کچھ دیکھ سکتے ہوتے تو اتنے کمینے نہ ہوتے، کچھ بھاپ سکتے ہوتے تو اتنے بے قدرے نہ ہوتے، کچھ جان سکتے ہوتے تو اتنے بدتمیز نہ ہوتے، کچھ پا لینے والے ہوتے تو اتنے کم بخت نہ ہوتے۔ میرے پاک نبی کے غلاموں، وہ عیسائی راہب باہر نکلا، اس نے دیکھا خالی روشنی ہی نہیں، یہاں تو بہت سارے زندہ لوگ بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، یہ سر ہے خالی، کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا میں سر سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں، نور کی شعائیں دیکھتا دیکھ رہا ہوں۔ مکھ چل شاشانی، یہ شین الف ہے نہیں، شین الف عین ہے، شاشانی۔ سبحان اللہ۔ تم نے کی بتاک نہ پتر نے کہ اللہ بنایا ہو تو گورے بنایا ہے، نہیں بتاک مکھ چل بدر شاشانی، اور شاشانی کے چہرہ ہوئے ہوتا کیا مانا ہوئی جنہی تعریف کا ادارے کھولنا نے کی دیئے، ہوئے بے کہ اس چاندیاں شعبہ ادھروں نکل کے ادھر آ رہی ہے، ختم نبوت دے چہرے دیاں شعبہ ادھروں نکل کے ادھر جا رہی ہیں۔ اس کی شعاع اس چہرے کی روشنی میں کوئی اضافہ نہیں کر رہی، اس کی شعائیں اسے مزید چمک عطا فرما رہی ہیں۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تو جب یہ چہرہ اس محبوب کی مثل ہے اور یہ چہرہ اس محبوب کا شبیہ ہے، یہ چہرہ اس محبوب کی جگہ چنا گیا ہے، تو پھر اس چہرے میں بھی تو کوئی نور ہونا چاہیے نا۔ مجھے یہاں سے نور کا ظہور ہوتا نظر آ رہا ہے، میں چمک نکلتی دیکھ رہا ہوں، خوشبوئیں محسوس کر رہا ہوں۔ ہے کون؟ اب کس میں دم ہو کے بتایا کہ کون ہے؟ ڈر گئے کہ جنہ تو پیچھے ہی پہ گئے تو کدھر پاسا پلٹ نہ جائے۔ اساں تے اس گران ہوئی ہوتی ہیں تو عیسائیاں دا گران سمجھ کے تھے پناہ لئی سی، بلے مسلمان کوئی نہیں، مومن کوئی نہیں، تو کو پڑھنی نہیں پہنی، تو یہ جنہ تے گلہ ہی پیچھے پہ گئے۔ خیر دس ہے بھئی کون شخصیت ہے؟ انہاں کہی کہ کوئی حسین نے جیدے نانے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی نبی پاک نے جنہ دا سوئی کلمہ پڑھ دے ہو جی لعنت ہے تاڑے دے جیدہ کلمہ پڑھ دے ہو دے پتر نوزے بکر ملا ہے۔ اچھا ایک کام کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جب تسی راتی دے رہنا ہی ہے نا، انہوں نے سجے کبھے دے جانا نہیں، جتنی دیر اس میں ٹھہرے ہو اس سیر میں نہ دے دے وہ یزیدی جے دے کولو سیر سی وہ کہنے لگا ہے میں تو نہیں۔ انہوں نے کہا کس طرح دے سکتا ہے کہ کوئی سودا کر سکتا کتنے دے سکتے تیری مراد ہے جتنے دے سکیں۔ اس نے کہا 80,000 درہم میرے کول پہ نہیں ہونی لینا۔ کہنے لگا وڈیرے ٹھیکیدار نہ رابطہ کرن دے، میں آپ کو بتایا نا میں نے کہ سر حسین بھی بہت جائے لیکن ٹکے آ جانے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے اور یہ کہنے میں کوئی کسی کی توہین نہیں ہے اور کوئی تنقید نہیں ہے،
کہ محرم کا چاند چڑھے اور مولوی ہو نعت خان ہو قاری ہو اس کے موبائل پہ جناب والا سٹیٹس لگ جائے میں تو 5 تن کا غلام ہوں اور 5 تن دا غلام ہونے دے ناتے ماشاءاللہ 9ویں محرم تک 5 دہائے 50 5 دہائے 50 5 دہائے 50 تم کس قسم کا غلام ہے بندے دے پترا غلام بھی کدے مالکا کو پیسے منگے نہیں تو پھر تاں محرم تے بڑا دیے جی کم از کم لاکھ تے ہے 5 تن کا غلام ہے تے جدوں غلامی ہے جی کر سیں تے پھر سویڈن وچ قرآن 5 بار توہین ہو چکی ہے تو سب میں خالی نعرہ ہی مارتے رہ گیا میں جس دن یوم تقدیس قرآن بنایا گورنمنٹ نے تو لوگوں نے جناب والا جلسہ کیتے ہیں جلوس کڑن میں اس دن بچوں میں نے کیا ہے میں کہا ہوتے کافر ہے اس اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے تو اگر قرآن نال اے حد سے ہون دا امکان نہ ہوندا تو رب نے کیوں کہنا سی کہ انہاں لہو لحافظون اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے تو حفاظت اسی کی جاتی ہے نا جو چیز آیا ان کے مکانات موجود ہوں یہ اندر دی گل ذرا سمجھو اس پر غور فرماؤ حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جس کے دشمن ہوں جس کے چور ڈاکو ہوں جس کو تباہ و برباد کرنے کے والے ذلیل اور لعین موجود ہوں اس لیے مالک فرماتا ہے حفاظت میں کروں گا میں کہو تے کافر سی اس لائی قرآن دی عبارت ہوں اگ تے صبح تو لے کے شام تک تے شام تو لے کے صبح تک تو میں مسلمان اخوانا لے جنہیں قرآن دا نام مان کے تے 20 باری 25 باری 30 باری 100 باری قرآن دا کلیجہ ساڑ دے ہیں ساڑھے خلاف جلوس کون کر سی ہمارے خلاف جلوس کون نکالے گا ہم جو قرآن کی نہ مان کر قرآن کی بغاوت کر کے قرآن کی نافرمانی کر کے قرآن کا راستہ چھوڑ کر قرآن کا حکم نہ مان کر اور قرآن سے رائے فرار اختیار کر کے اور قرآن کو پشت دکھا کر کے اور اگر کوئی سنانے والا تو مولوی ہے جی یہ صحیح کوئی بانا یہ جو ہم چلاتے ہیں قرآن کے کلیجے کو اس کے خلاف احتجاج کس نے کرنا ہے حسینیت کو زندہ کر اگر مسلم امت میں حسینیت زندہ ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر قرآن کی توہین کرنے والا بیٹا ماں نہیں جنم دے گی مچل کے بول سبحان اللہ اور پیار کے ساتھ بات کر سبحان اللہ وہ کیا بڑے یزیدی کے پاس اس نے کہا جی یہ جناب والا اس کلیسے کا عبادت خانے کا جو متولی ہے وہ سر حسین لینا چاہتا ہے جب تک ہم یہاں موجود ہیں اور 80,000 درہم کہتا ہے بند سودا کر لو 80,000 درہم لے لو اس نے 80,000 درہم لیے سر حسین پاک اٹھا کے لے گیا اندر ٹیبل پہ رکھا صاف ستھرا کیا زلفان مبارک کو کنگھی کی ادھر لگایا خوشبو لگائی خوبصورت پاکیزہ سفید کپڑے میں اسے لپیٹا اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کی زیارت کر رہا ہے دین کر رہا ہے اس لیے کہ تقدیر آج اس کے بارے میں کچھ انوکھا فیصلہ کرنا چاہتی ہے تقدیر آج اس پہ مہربان ہے آج اس کے مقصر چمکنے والے ہیں بڑی دیر تک دیکھتا رہا لیکن کیا دیکھتا ہے کہ حالی سر پاک ہے چہرہ مبارک ہے اور زبان جناب والا لبانے مبارک ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں کچھ گفتگو ہو رہی ہے کچھ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں جب قریب ہو کے کان لگا کے سنا تو میرے مصطفیٰ کریم کے لاڈلے شہزادے میرے مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک سے آواز آ رہی ہے سبحان ربی العالی اس لیے کہ شہادت ہوئی ہے سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھتے ہوئے اور آمنہ کے لال نے فرمایا ہے تموتون کما تعیشون وتحشرون کما تموتون جس حال میں مرو گے جیو گے جیسے جیو گے ویسی موت آئے گی اور جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ کہتے کہتے شہادت ملتی ہے تو پھر ویسی حالت ہوگی جیسے مرو گے ویسا انجام ہوگا اس لیے ناصر شاہ صاحب علیہ رحمت نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی خوش ہو کے بہت ذرا سبحان اللہ انہوں نے کہا تھا کہ حسین سجدے سے سر کٹایا حسین اڑوی نماز بیچے اور جب قیامت کا
برپا ہونے لگے گی، سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جب قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے قبروں والے اہل ایمان کافر صاحب بے ایمان نکلیں گے، تو جو کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا، اور میرے نبی کا شہزادہ جو کہ سجدے میں گیا ہے تو آج سجدہ مکمل ہوگا، اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کے جب بندہ سجدے سے اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے سمع اللہ لمن حمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب یہ اب تک کا عیسائی اس سر پاک کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے سونیاں زندگی کی کوئی علامت، کوئی کرینہ تیرے پاس موجود نہیں، دھڑ مبارک پورا پتہ نہیں کہاں ہے، خالی سر مبارک ہے، اور اتنی تسلی اور اتنے ہوش اور اتنی توجہ کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کر رہے ہو، تو اے اس اعلیٰ کی تسبیح پڑھنے والے، میں تجھے گواہ بنا کر تیرے نانا کا کلمہ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے مردود ہو گئے قتل کر کے، اور جو کافر تھا وہ عزت کر کے محبوب ہو رہا ہے، مقبول ہو رہا ہے، اور میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالی سر انور کسی بے ایمان کو ایمان کی دولت بانٹ کے بتا رہا ہے، ارے تم نے سانسوں کا سلسلہ روکا تھا، کام تو حسین کا چل رہا ہے۔ ہمارا مشن تو جاری ہے، کام تو ہم اپنا کر رہے ہیں۔ اب مومن ہو گیا، اب کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور پھر صبح تک جب تک ان کے ساتھ وقت کا تعین تھا سر انور کو اپنے پاس رکھا، پھر واپس کر دیا، اور جب یہ 80,000 درہم بانٹ کر کے یہاں سے نکلے تو تھوڑی دیر فاصلے پہ پہنچے تو سارے کے سارے پیسے ٹھیکیاں بنے ہوئے تھے، اس لیے کہ حسین کا سر بیچ کے پھر ٹکڑ کھانا یہ غیرت والے رب کو گوارا نہیں، حسین کا سر بیچ کے پھر گھر بنانا، محلات بنانا، پھر دنیا کی سہولتیں پانا یہ غیرت والے رب کو گوارا نہیں۔ اللہ نے بتا دیا جڑیاں تساں لے سن نہ درہم و دینار اور میں مٹی بنا چھڑن، تے ہن اگر بھی خیال کر لو جو کچھ مزید بھی اس چکر سے لبو گے وہ سارا کچھ مٹی ہے، تسی بھی مٹی ہو۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بے ایمان مرا ہوا ہے چاہے زندہ ٹہل تک آپ کے سامنے ہو، مومن زندہ ہے چاہے قبر میں چلا گیا ہو، تو اگر مومن زندہ ہے چاہے قبر میں چلا گیا ہو تو جس کو مانتے رہنے میں ایمان بچتا ہے پھر اس شخص کی کیا شان ہوگی۔ ایک بات اور عرض کر کے میں پھر آپ کی خدمت میں اجازت مانگوں گا۔ میں نے یہ بات اہل علم سے سنی ہے، پڑھی نہیں، اور جن ہستیوں سے سنی ہے میں دو کا نام آپ کو بتا دے جاتا ہوں۔ غزالی زمان حضرت علامہ سعید احمد شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی ملتان والے بڑے شاعری، ٹھیک ہے، ان کے لاستے جگر آپ بھی اگر ٹکٹ کسی پارٹی کا لیں، جیت جائیں، پھر وزیر بن جائیں، تو میں ان کی شان یوں بیان نہیں کروں گا، میں شان والے کی شان بیان کیا کروں گا، کیونکہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔ سندھ کے ایک گاؤں میں ہم لوگ سیر تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، میں اس دوران کراچی میں میرا قیام تھا تعلیم کے سلسلے میں، تو ایک گاؤں گوٹھ میں ہم پہنچے تو وہاں اعلان ہوا جی اج رات یہ تھے ملتان علیہ شاہ جی آن کے میلاد شریف کا جلسہ ہے، اور جلسہ کتنا پتر اتنے تو بندے بہت زیادہ، اور اس کو بھی ادھے بندے تو کچی مسجد مٹی دی بنی تو سپیکر تے 2 بالٹیاں تے اندر غزالی زمان، اسی کو 5-10 سنگی ساں، اساں کہ یار چلو آج اللہ نے گھر چ اتنی بڑی ہستی دے دیتی ہے تو چلو اسی انہوں نے سن لینے، اسی کیساں زیارات دی حاضری واسطے مختلف زیارات دی حاضری آئے جناب قبلہ غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ممبر شریف نکا جا اس سے بیٹھے، وجود آپ دا چونکہ بارا سی اوکھے جے بیٹھے، اس سپیکر یا تلے کیتا کر کے اکھاں بند کر کے آپ نے میلاد پاک شروع کیتا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ نے سرکار دا میلاد سنایا، تو جس ویلے جلسہ مکیا سلام پڑھ کے باہر نکلے ہیں تو باہر 50 ہندو مسجد چینج گھیر بڑھا کے کھلتا ہے، اسی سچی پوچھو سنگی ڈر گیا سا کہ وہ خدا خیر ہی کرے، یہ ہندو پتہ نہیں کس چکر چاہیں، تو پوچھا ہندوؤں دا وڈیرا سی نا بابا، اس کا سائیں سے ملاقات ہو سکتی ہے؟
پھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو مسیتی آئے ہوئے خدا دا کار ہے، اندر آؤ، سائیں اندر بیٹھن کرنا کہ پہلے دسو۔ اس نے کہا ہم نے سائیں کو سنا ہے اور ہم سب سائیں کی بات سن کے یہاں پہنچے اور سارے سائیں کے ہاتھ پر مسلمان ہونے۔ تم سوشل میڈیا جو بڑھیا رہو، یہاں کام چل جائے تو ذرا مارکیٹ بن جائے گی۔ بندے دے پتر ہے نہیں مارکیٹ بننا۔ سبحان اللہ۔ میں 41 سال ہو گئے میلاد پڑھدا پیا، بندے دا پتر ایک انسان نہیں بنیا، کافر مسلمان ہونا دور دی گل ہے۔ تے اللہ دے بندے نے ایک تقریر سنائی تو 50 ہندو مسلمان کر چھڑیا۔ بات یوں بنتی ہے۔ ان سے میں نے سنی یہ بات، اور پھر علامہ مفتی مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی گجرات والے مفتی احمد یار نعیمی صاحب تفسیر نعیمی، ان کے لخت جگر تھے مفتی مختار احمد صاحب، ان سے میں نے سنی یہ بات، ذرا سنتے جاؤ، بس میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ اب آگے بڑھتا رہا یہ قافلہ، ایک اور گاؤں میں سے ان کا گزر ہوا، صبح کا وقت ہے، گلی میں سے گزر رہے ہیں اور ایک گھر میں سے آواز آئی کسی عمر رسیدہ خاتون کے باویلا اور بین کرنے کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آواز سنی نا، دکھیے دیگر دکھیا جانے۔ آپ نے رشید فرمایا جس کے ہاتھ میں وہ زنجیر تھی یا جو بھی تھا، تو اس کو کہا کہ رک یہاں، کہیں رکن دیتے کو تھا، میں رک پریشان نہ ہو، ہم نے اگر بھاگنا ہوتا تو مدینہ چھوڑ کے تمہارے پاس آتا ہی نہ، نسرنا لے ہاں ہی نہ، تم بالکل پریشان نہ، تیرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا، تم رولے چنا پہ یزید کو جا سیں جڑا تیرا حق بندا ہے، یزید دے دین دے عقیدے دے مطابق تینوں نوٹ بھی لبسن تے او دے شودے دے کٹ پینچیاں بھی مل سن، لیکن بریک مار۔ اچھا وہ رکا، آپ نے فرمایا دروازے کو دستک دو، دروازے کو دستک دی، جب دستک دی تو اندر سے ایک عمر رسیدہ خاتون آئی، اس نے پوچھا کون؟ تو آپ نے اس خاتون کو سلام عطا فرمایا، اور سلام عطا فرمانے کے بعد فرمایا مائی کیوں روندی ہے بھائی؟ اس نے دیکھا نا تو کہنے لگی مسافرہ تو خود ہی ہتھکڑی ہیں تے زنجیریں جو بتائیں تے میرے کو کس وقت پوچھتے ہیں میں کیوں رو رہی ہوں؟ اسا کہ تو میں نے بتانا دے 10 رو کیوں رہی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ میں بیوہ ہو گئی اس حال میں کہ میرے پیٹ میں میرا بیٹا تھا، پھر بیوگی کی حالت میں وہ بیٹا پیدا ہوا، پھر میں نے بڑی محبت سے محنت سے مشکل سے فاتح کاٹ کے مزدوریاں کر کے محنتیں کر کے اس بیٹے کو پروان چڑھایا، وہ جوان ہوا، میری امیدوں کا سہارا بنا، میرے جناب والا خوابوں کی تعبیر بنا، تو اس کو رات کو زہریلا سانپ کاٹ گیا، وہ مر گیا اور میں اس کی میت پہ رو رہی ہوں۔ میرے پاک نبی کے پاک شہزادے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس یزیدی سے کہا اندر چلو۔ یزیدی آپ کو لے کے اندر گیا، آپ نے اس خاتون سے کہا مائی جے تیرا مویا پتر زندہ ہو جائے تو میں نو کہہ دے سے، تو اس نے کہا میں مسکین عورتاں میرے کول دین جو کچھ نہیں، تو مسافرہ میں دعا دے ساں اللہ تینوں قیامت والے دیہڑے کملی والے دی شفاعت عطا فرمائے۔ امام پاک خوش ہو گئے بھائی اپنی ہے تے ٹوٹل اپنی ہے، کملی والے دی شفاعت یقین ہے، تو میں نے دعا بھی ہو دیتی ہے جڑی میرے واسطے بہت قیمتی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات کا ہدیہ پیش کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ 3 مرتبہ یہ کلمات دعائیں اس کے مبارک پہ پھونک ماری، پھونک مارنے کے بعد اس مرے ہوئے نوجوان کے سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک یوں پھیرے، جب تیسرا پھیر لگا اللہ نے اس مرے ہوئے کو زندگی عطا فرما دی۔ کیونکہ اس زین العابدین کے بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا، بیٹوں کا بیٹا 24 یا 25 نمبر پہ آنے والا عبدالقادر جیلانی اگر مردے زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، کہ پڑھے لکھے لوگ نیٹ نہ کھولو، گوگل نہ کھولو، سرجن دی جناب والا زحمت نہ فرماؤ، میرے نبی دا فرمان سنو، جلدی کہانی مکائیے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علم والے، نور والے، شعور والے، حیا والے، تقوی والے، طہارت والے، کردار والے، اخلاص والے،
عمل والے میں عالم کی نشانیاں بتا رہا ہوں. عالم کی نشانی تقریریں کرنا نہیں، عالم کی نشانی اس کا کردار ہے، عالم کی نشانی اس کے پاکیزہ رویے ہیں، عالم کی نشانی اس کا اخلاص ہے. میرے حضور فرماتے میری امت کے علم والے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح نے کہ بنی اسرائیل کے سلسلے جان اللہ نبی عیسیٰ روح اللہ مردے زندہ کریں، قرآن گواہی دے دے نبیوں کی طرح. انہوں نے پیکٹ ضائع کر سی گل تم مکا چھوڑی پیسے ضائع کر سی گئے. ہاں کوئی منٹ بچتے نہیں بچا کر آئے ہو سکتا ہے جاگرن جامع بخشیا بخشایا ابلیس میں تکلیف ہوگا بھئی بخشا کیوں گیا وہ اپنی کہانی کو آگت رہے اس واسطے پیسے بچا کر آئے. اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے زندہ ہو گیا جس کو زندہ ہویا تھے وہ یزیدی لائن نو چکر چڑھے بڑی مشکل ہے اپنے آپ کو سنبھالیا. تھوڑی دیر بعد جس نے سمجھا نا اس کا کیا اے حسین کی تخت جگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں تو سارے شہید ہو گئے کسی ایک کو آپ لوگوں نے بچایا نہیں، یہاں مرے ہوئے کو زندہ کر دیا، وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. پر میں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں سمجھا بھی دوں تو بھی تم سو نہیں سکتے اور سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ اگر تمہیں سمجھ آ جائے تو اب بھی تمہارے لیے معافی کا دروازہ کھولا ہے. اس لیے ہم رب کے بندے ہیں. ہزاروں میں بہتر کرتے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. حسین ابن علی کیا مدد کر سکتا ہے کوئی، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا. یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے مشکل کشا والے. فرمایا وہاں معاملہ اور تھا یہاں معاملہ اور ہے. وہاں ہم نے اس کو منایا، وہ جو چاہتا رہا ہم کرتے رہے، جو مانگتا رہا ہم دیتے رہے، جو سوال ہوا ہم نے جواب دیا، جو تقاضا ہوا ہم نے نبھایا. اب قیامت تک ہی نہیں قیامت میں بھی اب اس نے وعدہ کر لیا ہے بولتے جاؤ تم مانتا جاؤں گا، مانگتے جاؤ تم دیتا جاؤں گا میں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں حضرات کہ ان کی نسبت بھی بڑی چیز ہے، اور اگر ان کی غلامی مل جائے ان کی تابع فرما برداری مل جائے تو کیا کہنے، پھر بندہ محروم نہیں رہتا بلکہ مقبول ہو جاتا ہے. اللہ اس سلسلے کو سلامت رکھے، اس کے معاونین کو اللہ آباد رکھے. چونکہ جس دور میں جس حالات میں یہ خدمت ہو رہی ہے میں اس کے تقاضوں سے اچھی طرح آگاہ ہوں. میرے جیسے لوگوں کے بس میں بھی یہ کام نہیں ہے کہ روزانہ کی محفل کرائی جائے اور جانے والوں کو خالی نہ بھیجا جائے، کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے بھیجا جائے. یہ مشکل کام ہے اس دور میں، لیکن جو لوگ تعاون کرتے ہیں اللہ آپ کے ذوق کو، شوق کو، محبت کو، محنت کو اور میزبان محترم کی اس اخلاص کو اللہ اور اس میں برکتیں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی رہی تو انشاءاللہ ربیع الاول میں ملاقات ہوگی. مصطفیٰ جانے